بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات فحش نویسوں نے اس عنوان پر کتابیں اور نہایت عریاں مضامین لکھ کر ان کی پاکیزگی کو داغدار بنا دیا ہے۔ پہلی رات جب شوہر اور بیوی علیحدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے سے بے خبر تھے، اب وہ باخبر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک فطری شرم و حیا تھی، وہ دور کرنا۔ ان میں بات چیت اور پیار و محبت کی ابتدا ہوتی ہے، لہٰذا شوہر یا بیوی دونوں کے شب و اول کو نہ تو کوئی پراسرار رات سمجھنا چاہیے اور نہ اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بات کی ابتدا خوشگوار اور سہانی ہوتی ہے، ورنہ اس کے سوا اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ شب و زفاف میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے مرد کو درج ذیل باتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے برتاؤ کے ذریعے محبت اور گفتگو کے ذریعے بیوی کی اجنبیت کے احساس اور جھجک کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، گفتگو کے انداز اور موضوع بے حد مہذب، پیار بھرا اور باسلیقہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ نمبر 4، مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے اور بیوی کے لیے ہدایات۔ اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کرنے کہ اس کا خاوند ہی اس کا سب کچھ ہے۔ نمبر 2، اپنائیت ظاہر کرنے۔ نمبر 3، شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ نمبر 4، ہنسنے کھیلنے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ شب و زفاف کا پہلا ادب یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے۔ دودھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ شوہر پہلے خود کچھ پیے یا کھائے، پھر دلہن کو پلائے۔ دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دولہے کو پینے کے لیے دے دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسماء بنت یزید بن سکن بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا اور پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بلایا تو آپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تو اس نے سر جھکا لیا اور شرما گئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لو، اور وہ بیان کرتی ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے کر تھوڑا سا پیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ مجھے بھی پلاؤ۔ اسے روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلی ملاقات اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اور پھر عورت کے پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما فیہا خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں اس عورت کی خیر و بھلائی کا اور جو خیر آپ نے اس پہ رکھی ہے اور جس چیز سے آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کا سوال کرتا ہوں، اور عورت کے شر سے اور جو شر اس برائی اور اس میں رکھی ہے اور جس شر پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 3، یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ اولا شب زفاف میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے اور یہ نماز نفل ہے اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مجموع الزوائد المجموع
तबरानी और मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में मरवी है कि एक शख्स अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और कहा कि मैंने एक कुंवारी लड़की से निकाह किया है, मुझे डर है कि कहीं वो उसे नापसंद ना करने लगे। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, उल्फत अल्लाह की तरफ से होती है और बुग़्ज़ शैतान की जानिब से होता है, ताकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ तेरे लिए हलाल की है वो तेरे लिए पसंदीदा हो जाए। जब तू शब ज़फ़ाफ़ में बीवी के पास दाखिल हो तो उसको हुक्म करके वो तेरे पीछे 2 रकात नमाज पढ़े। फिर उसके बाद अल्लाह से ये दुआ मांग, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी अहली व बारिक अल्लाहुम्मा फ़ी अल्लाहुम्मा अर्ज़िक़नी वतिनहुम वर्ज़ुक़हुम मिन्नी अल्लाहुम्मा अज्मा बैनना मा जमअता इलैहि खैर वफ़र्रिक़ बैनना इज़ा फ़र्रक़ता इलैहि खैर। हज़रत अबू सईद को हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के रुतबे के सहाबा ने इनकी शादी के मौके पर इनकी तलकीन की, सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल अदा करो। और दूसरा वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। अब्दुल्ला बिन मसऊद ने सुहाग रात से पहले उन्हें भी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने की ताकीद फरमाई थी। नंबर 4, इस बात का ज़रूर ध्यान रहे कि ज़ौजैन शादी से पहले अजनबी और बिल्कुल गैर मानूस थे, आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, और जब निकाह के ज़रिए ताल्लुक़ पैदा हुआ तो ज़ाहिर है कि एकदम से वो पूरी तरह मानूस नहीं हो सकती, ना खुलकर सामने आ सकती है। इसलिए जमा और सोहबत में जो उस ताल्लुक़ की आखिरी कड़ी है, जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक आधी शब तो उससे फ़कत इंसानियत व मोहब्बत और खुश तबी की बातें हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ माइल और अपने करीब करें। और सोहबत व जमा के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अगर इसमें इंतहाई इज्जत से काम लिया गया तो कई तरह के नुकसानात का अंदेशा है। बीवी के जहन में ये बात जम जाएगी कि निकाह का मकसूद फ़कत शहवत रानी है और कुछ नहीं। नंबर 5, अगर मोहर मुजल नकद मोहर का रिवाज ना हो तो कोई चीज़ भी महर के अलावा उसके मिजाज की रियायत करके हदिया पेश कर देनी चाहिए। इसके बगैर इससे नफ़ा उठाना मर्दाना गैरत और शराफत के ख़िलाफ़ है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम का खाना मत तर्क करो, अगरचे इसकी मिकदार एक मुश्त खजूर हो, इसलिए कि शाम का खाना न खाने से बुढ़ापा आता है। इब्ने माजा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दस्तरखान लगाया जाए तो कोई शख्स उसके उठाए जाने से पहले ना उठे और ना ही अपना हाथ खींचे, अगरचे वो आसूदा हो चुका हो, जब तक कि दूसरे लोग भी खाने से फारिग ना हो जाएं। और अगर ऐसा करना ज़रूरी हो तो उज़र पेश कर दे, इसलिए कि आदमी अपने साथी से शर्माता है तो अपना हाथ खींच लेता है, हो सकता है कि अभी भी उसको खाने की हाजत हो।